السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ سالار ملت ویڈیو لوگو سے جو ہے بڑے پیمانے پہ غذائی اجناس کے پیکٹس کی تقسیم کی جا رہی ہے، اس سلسلے میں آپ کے تاثرات کیا ہے بیان؟ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہم مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ضرورت مند بھوکے لوگوں تک اناج کو پہنچایا جائے، اور اس سلسلے میں کافی دن سے ہم کام کر رہے ہیں۔ ہماری ٹیم پوری کام کر رہی ہے، اور ہم نے اب تک حلقہ اسمبلی چندرائے مکھے میں قریب 16,000 پیکٹس اناج کے تقسیم کر چکے ہیں، اور آہستہ آہستہ پہنچا رہے ہیں۔ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ کوئی بھی بھوکا نہ رہے ان حالات میں، اور جہاں تک بھی ممکن ہو سکتا ہے ہم ہمارے کارکنوں کے ذریعے، کارپوریٹرز کے ذریعے اور سینئر جماعت کے رفقا کے ساتھ مل کر ہم ایسے مصیبت کے وقت میں پریشان حال لوگوں تک اپنی امداد کو پہنچانے کی ہماری ذات سے جتنی ممکن کوشش ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم نے 1.25 لاکھ روپے کے صرفے سے یہ اناج کا انتظام کیا، اور اس میں کافی اناج کے پیکٹس ہم نے بنائے، اور 25,000 جیسا کہ اعلان ہوا تھا، پہلے 25,000 پیکٹس بنائے گئے تھے، لیکن کافی جگہوں سے مطالبات آ رہی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے پھر اس میں اور اضافہ کیا، قریب اور 30 لاکھ روپے کا اضافہ کیا، اور 1.60 لاکھ کے قریب تک اب تک ہم نے صرف کیا ہے۔ اور 25,000 پیکٹس جو پہلے تھے ہمارے، اس میں اور 5,000 پیکٹس کا اضافہ ہوا، تو اس طریقے سے 30,000 پیکٹس بنائے گئے ہیں اور تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اور آج بھی ہم صدر محترم کی ہدایت پر، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر، آج حلقہ اسمبلی یاقوت پورے میں 1,000 بیگز اناج کے ہم دے رہے ہیں۔ اور پھر نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل مجلس اتحاد المسلمین، نے ہم کو ہدایت دی کہ یاقوت پورہ حلقے میں بھی کے ساتھ ساتھ کاروان کے حلقے میں بھی اناج کے پیکٹس کو دیا جائے، تو وہاں پر بھی ہم 1,000 پیکٹس اناج کے بھیج رہے ہیں یاقوت پورے کے ساتھ کاروان میں۔ اور پھر گوشہ محل میں بھی کچھ 250 پیکٹس ہم بھیج رہے ہیں تقسیم کے لیے۔ شاہین نگر کا علاقہ کافی غریب و غربا رہتے ہیں، وہاں پر بھی ہم پہلے 250 دیے تھے، اب 250 500 اناج کے پیکٹس وہاں پر بھی بھیج رہے ہیں۔ اور گوشہ محل میں بھی رحمت صاحب کے ذریعے صدر مجلس کی ہدایت پر ہم وہاں پر بھی بھیج رہے ہیں۔ اور یوپی، بہار، جھارکھنڈ اور ہندوستان کے دوسرے حصوں سے جو لوگ آئے تھے، ان لوگوں کی مدد کے لیے بھی صدر مجلس نے ہدایت دی، تو ماجد حسین صاحب، میر صاحب کو ہم 500 پیکٹس اس کے بھی حوالے کر رہے ہیں، اور وہ کوشش کریں گے کہ پہنچ کر ان ضرورت مندوں تک یہ اناج کے پیکٹس کو پہنچانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر بھوکے کو اناج پہنچایا جائے، گھر پر جا کر اناج پہنچایا جائے۔ اور میں یہ بات ضرور یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ مسئلہ امیر یا غریب کا نہیں ہے، یہ مسئلہ بھوکے آدمی تک اس اناج کو پہنچانا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے دولت دی ہے، اور اس ایسے حالات میں کہ جب اس بیماری کے لپیٹ میں کوئی بھی آ سکتا ہے، امیر بھی آ سکتا ہے، غریب بھی آ سکتا ہے، نہیں معلوم اگر میں بھی اس کے لپیٹ میں آ جاؤں تو اگر میں کچھ دوں گا
تو یہ میرا نیک عمل میرے ساتھ میرے قبر میں میرے ساتھ آئے گا، اور اگر میں نہیں دوں گا تو میں شاید تنہا ہی چلا جاؤں گا۔ تو ہر فرد و واحد کو یہ سوچنا چاہیے، جو بھی جس کے پاس بھی استطاعت ہے، اللہ کی دولت ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی دولت کو غربا میں، غریبوں میں، ضرورت مندوں میں، بھوکوں میں تقسیم کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اپیل ان لوگوں سے بھی کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ غریب ہیں صاحب ہم کو دیجیے، صحیح ہے، غریب ہیں، غریب کو بھی ملنا چاہیے، لیکن غریب یا امیر سے سب سے پہلے اگر کسی کا حق ہے تو وہ بھوکے کا حق ہے۔ اگر کوئی غریب ہے اور اس کے گھر میں اناج ہے اور پھر بھی اناج کے اس پیکٹ کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ وہ غریب یا وہ امیر جس کے پاس اناج رہنے کے باوجود بھی یہ اناج لینا چاہتا ہے، وہ ایک بھوکے کا حق مار رہا ہے، اور اللہ کے سامنے وہ ضرور جواب دہ ہوگا۔ مجھے یہ بھی کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں ہم نے 16,000 کے قریب پیکٹس کو تقسیم کیا، تو ان 16,000 پیکٹس میں قریب 1,000 لوگ اس حلقہ چندرائن گٹے کے جب ہم پیکٹ لے کر ان کے گھر پر پہنچے تو گھر والوں نے کہا کہ اکبر صاحب سے بول دیجئے کہ ہمارے پاس اناج ہے، ہم کو ان پیکٹس کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور ضرورت مند کو دیجئے۔ تو میں یہ سمجھوں گا کہ وہ شخص جس نے اس اناج کے پیکٹ کو لینے سے انکار کیا اس بنا پہ کہ اس کے گھر میں اناج ہے، تو اللہ مجھ سے زیادہ اس شخص کو اس کا اجر دے گا۔ کہ میں اپیل کروں گا کہ جن کے پاس ہیں وہ اصرار نہ کریں، جن کے پاس نہیں ہیں ان تک اس کو پہنچنے دیجیے۔ اور یہ بھی ضرور ہے کہ انسان بشر ہے کہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں، بہت سے گھر چھوٹ جاتے ہوں گے، شاید کسی گھر میں اناج نہیں پہنچ رہا ہوگا، ہم کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اگر چھوٹ جاتا ہے تو ہمارے کارپوریٹس کے علم میں لائیے، میرے علم میں لائیے، ہم ضرور کوشش کریں گے کہ ان بھوکوں تک ہمارے اناج کے پیکٹ کو پہنچائے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی چھوٹ جائے گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ کئی ایسے عزت دار شریف لوگ ہیں جو مانگ نہیں سکتے، کسی کے سامنے رجوع نہیں ہو سکتے، اپنی عزت کے خاطر اپنی بھوک اور اپنی تڑپ کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو میں ہمارے کارکنوں سے اپیل کروں گا کہ ان لوگوں کا خاص خیال رکھیے جو عزت دار ہیں، اپنی عزت کے خاطر بھوک میں ہیں لیکن منگ نہیں سک رہے ہیں، ہم کو ان تک بھی پہنچ کر ان کو بھی دینا ہے۔ بہت سے لوگ ہوں گے جن کا ذاتی گھر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس اناج ہے، ذاتی گھر رہنے کے باوجود بھی وہ محتاج ہیں، بھوکے ہیں۔ ہم تک اگر ان کی آواز پہنچے گی تو ہم ضرور کوشش کریں گے ان تک بھی اناج کو پہنچانے کے لیے۔ بہرحال یہ ایک ہمارے آخرت کا سودا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ایک موقع ہے جس کے ذریعے ہم اپنی آخرت کو سدھارنے کی فکر کر رہے ہیں۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور ہم سب کو اس بیماری سے دور رکھے۔ اور آخر میں عوام سے بالخصوص سارے شہر حیدرآباد اور جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کریں گے، گھروں میں رہیں گے، تو تبھی ہم اس بیماری سے بچیں گے۔ یہ بہت خطرناک بیماری ہے اور دنیا تھم چکی ہے، دنیا رک چکی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں روزانہ لوگ موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو ایسے دور میں ہم کو بھی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو اپنے گھروں میں محدود رکھنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ میں یہ سوچوں کہ مجھے ڈر نہیں ہے موت کا، لیکن یہ سوال میری اپنی زندگی کا نہیں ہے۔ میں اگر یہ سوچوں کہ مجھے ڈر نہیں ہے موت کا، تو ٹھیک ہے، مجھے موت کا ڈر نہیں ہوگا، لیکن اگر مجھے وہ بیماری متاثر کرتی ہے اور میں باہر نکلوں گا تو میں کتنے لوگوں کو، جتنوں کو متاثر کروں گا، ان کی موت کا ذمہ دار میں رہوں گا۔
تو اس لیے ہم کو اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہوگا، اپنے افراد خاندان کو محفوظ رکھنا ہوگا اور گھروں میں رہنا ہوگا۔ اس لیے ہم لوگوں کو جمع کر کر اناج نہیں دے رہے ہیں، ہمارے کارکنوں کے ذریعے ان کے گھر تک اناج کو پہنچا رہے ہیں۔ تو میں عوام سے پھر سے اپیل کروں گا کہ یہ وقت اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، عبادتوں کے ذریعے اللہ کو راضی کریے۔ یہ وقت اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا ہے، توبہ کر کے اللہ کو راضی کریے۔ اللہ جلال میں ہے، اللہ غصے میں ہے، اور اللہ اس لیے شاید غصے میں ہے کہ ہمارے اعمال اتنے خراب ہو چکے تھے کہ اللہ کا جلال ان بیماریوں کے شکل میں آ رہا ہے۔ تو میں سب سے اپیل کروں گا کہ اللہ کے جلال کے خاتمے کے لیے، اللہ کے غصے کے خاتمے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم سب مل کر اللہ کو راضی کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے انسانیت پر جو آج یہ وائرس کے ذریعے جو متاثر ہو رہے ہیں، ان متاثرین کو بھی ہم دعا کریں کہ اللہ ان متاثرین کو جلد از جلد صحت یاب کریں۔ اور میں یہ بھی اپیل ضرور کروں گا کہ وہ جو ڈاکٹرز، وہ جو نرسنگ سٹاف، وہ دوسرے ہیلتھ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے جو ساری دنیا میں اور ہمارے ملک ہندوستان میں بھی آگے بڑھ کر ان متاثرین کی علاج کے لیے جو کام کر رہے ہیں، ہم سب کو ان کے اس خدمات کو بھی سمجھنا چاہیے اور اس بڑی قربانی کو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جو ہیلتھ سیکٹر کے لوگ جو کام کر رہے ہیں، ان کے بھی گھر ہے، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، لیکن وہ ان سب کو چھوڑ کر بیماروں کی علاج کے لیے آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں۔ ہم کو ان کے لیے بھی نہ صرف دعا کرنا چاہیے بلکہ میں کہوں گا کہ تعاون بھی کرنا چاہیے۔ اور پھر عوام کو اپنے گھروں میں رکھنے کے لیے جو پولیس آج دن رات روڈ پر بیٹھی ہے اور کوشش کر رہی ہے، لوگ کو سمجھا رہی ہے کہ گھروں میں رہیے، یہ بیماری ہے، تو میں ان پولیس آفیسرز کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ وہ سینیٹائز جو کر رہے ہیں، جو سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں، جو صفائی کا عملہ جو صاف کر رہے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا، گورنمنٹ کے سارے آفیسرز کا، سب جو کر رہے ہیں۔ اور آخر میں یہ سمجھوں گا کہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میرے ساتھ جو میرے ساتھی ہیں، جناب صمد بن عبدال صاحب، فہد بن عبدال صاحب، جناب سعید صاحب، وہاب صاحب اور نصیر غیاث صاحب، یہ 5 لوگوں کی ٹیم جو میرے ساتھ ہے، مل کر ہم جو یہ اناج کی تقسیم کا، اناج کو پیک کرنے کا جو انتظام کر رہے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو، ہم کو، سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے، اور آپ کو، ہم سب کو اللہ ہدایت دے کہ ہماری ذات سے جو بھی ممکن ہے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، کیونکہ یہ وقت ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ہے، اور ہم ایک دوسرے کی جتنا مدد کریں گے تو وہ میں سمجھوں گا کہ ہم اس مدد کے ذریعے نہ صرف اپنی آخرت بلکہ اپنی زندگی کو بھی سدھار رہے ہیں۔ اللہ آپ کی، ہماری، سب کی جو بھی خدمات ہے اس کو قبول کرے، آمین۔ اللہ میرے بھی اس خدمات کو قبول کرے، آمین۔ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے زیر انتظام جو کام کر رہے ہیں اللہ اس کو بھی قبول کرے، آمین۔ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ، صدر مجلس کی قیادت میں جو کام کر رہے ہیں اللہ اس کو بھی قبول کرے، آمین۔ اور ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم۔ گاڑیوں میں چلیے ہو گیا نا بے؟ یہ لے لو بھائی پورا یہ۔ A1 ٹاؤن شپ کی ایک اور نئی پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب، جو کہ بالکل آبادی سے لگا ہوا، بنگلور ہائی وے سے صرف 5.5 کلومیٹر، BT روڈ سے لگا ہوا، تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ 5,50,000 میں 100 گز کا پلاٹ۔ A1 ٹاؤن شپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ آج ہی تشریف لائیں اور A1 ٹاؤن شپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں۔ آفس ایٹ پلر نمبر 235،
अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।